اصل میں اس کی اسپرنگ ٹوٹ گئی نا کیا اور عزیز بچوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو بڑی بابرکت مجلس میں جمع فرمایا، جس کا اختصاص قرآن کریم کی مجلس سے ہے، اللہ کی کتاب سے ہے، رحمت ربانہ کی جو ہے جب کبھی اللہ کو اپنے بندوں پر پیار آتا ہے اور اللہ اپنے بندوں کی مغفرت کرنا چاہتے ہیں تو پھر وقتاً فوقتاً ایسی مجلسوں میں جمع فرماتے ہیں اور ایسی شخصیات کو جمع فرماتے ہیں جو ان کی برکتوں سے اور ان کے وسیلوں سے ہم سب کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا اپنا ایک نرالا انداز ہے۔ جو آیت کریمہ پڑھی گئی، اللہ رب العزت اس میں فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم کو ہم نے ہی اتارا اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ کلام جب تک رہے گا، یہ دنیا اور کائنات کا نظام چلتا رہے گا، قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ رب العزت نے اپنے ذمے پہ لی ہے، اور حفاظت کے طریقے الگ الگ ہیں۔ الفاظ کی حفاظت کا طریقہ الگ ہے، معانی کی حفاظت کا طریقہ الگ ہے، تراجم و تفاسیر کی حفاظت کا طریقہ الگ ہے۔ بہرحال جب اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے تو پھر اللہ رب العزت قیامت تک اس کی حفاظت کرتے رہے گا۔ من جملہ ان طریقوں میں سے اور ان کارآئے حفاظت میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے الفاظ کو ننھے منھے بچوں کے سینوں میں محفوظ کر دینا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا انتخاب ہے۔ ایک آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے جہاں پہ کتاب کی حفاظت یا کتاب کی وراثت کی بات ذکر کی تو لفظ اصطفیٰ استعمال کیا۔ اہل علم جانتے ہیں حروف کے اعتبار سے عربی میں اصطفیٰ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے کسی کو چننے کے لیے، کسی کا انتخاب کرنے کے لیے اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب جس کو چنا جا رہا ہے اس کا دل پاک اور صاف و شفاف ہو۔ تو اللہ رب العزت نے بھی ایسے بچوں کو اپنی کتاب کی حفاظت کے لیے چن لیا، یا اپنی کتاب کے حفاظت کے لیے ایسے سینوں کا انتخاب فرمایا کہ جن کا دل پاک اور صاف و شفاف ہو۔ تو یہ اللہ رب العزت کا نظر کرم ہے، یہ اللہ رب العزت کی نظر رحمت ہے کہ اس نے اپنی کتاب کی خدمت کے لیے یا اپنی کتاب کی حفاظت کے لیے ہمیں اور آپ کو چنا ہے، ہمارا اور آپ کا انتخاب فرمایا۔ اسی طریقے سے جو روایت مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی گئی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ بہترین امت کا خطاب ہو یا کوئی تمغہ یا ایوارڈ ہو، اللہ رب العزت نے دو جگہ اس کو ذکر کیا، ایک اللہ کے رسول کے زبانی اور خود اپنی زبانی۔ وہ لوگ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں ان کے لیے بھی اللہ رب العزت نے خیر امت کا ایوارڈ دیا ہے، اور دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی کہ جو قرآن اور خدمت قرآن میں لگے ہیں ان کو بھی خیر کا ایوارڈ اور تمغہ دیا گیا۔ اور ایک حدیث میں اہل القرآن کو اہل اللہ سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنی مقدس جماعت میں ہمیں شامل اور شریک فرمایا۔ جیسے قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کیا جاتا ہے، اس کا اصل مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ سینوں کے ساتھ ساتھ زندگیوں میں یہ قرآن کریم آ جائے، اور قرآن کی خدمت کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے۔ کسی اللہ والے سے کسی مجلس میں ایک شخص نے سوال کیا کہ حضرت صحابہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، لیکن اگر صحابہ کے اعمال کو دیکھا جائے تو
کی سیرت کو پڑھا جائے، ان کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے، اور ہماری زندگی، ہمارے حالات اور صحابہ کے حالات میں زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ وہ ایسے کہ صحابہ اگر پہاڑوں سے ٹکر لے لے تو پہاڑوں کو چکنا شروع کر دے، سمندروں میں اپنے گھوڑے ڈال دے تو سمندر ان کو راستہ دے دے، جنگل میں اگر اپنا قیام کرنا چاہے تو جنگل کے جنگلی جانور کو اپنی جگہ دے دے اور جنگل کو خالی کر دے۔ اس کے برخلاف ہمارا اور آپ کا حال اگر دیکھا جائے، پہاڑوں سے کیا اینٹ سے اگر ٹکر لینا چاہے تو اینٹ ہمیں زخمی کر دے، سمندر میں کیا چھوٹے سے نالے میں ہم اترنا چاہیں تو وہ نالا اسے اپنے اندر لے لے۔ جنگل کے جنگلی جانوروں کی کیا بات، ایک جنگلی چیونٹی اگر کاٹ لے تو تکلیف سے ہماری جان کو ایک کر دے، گولا کر دے۔ یہ اتنا فرق کیسے آ گیا، اتنا واضح فرق کیسے آ گیا؟ انہوں نے بڑی اچھی مثال دے کر فرمایا اور مثال دے کر سمجھایا کہ دیکھو شبنم کا ایک قطرہ ہے، اوس کا قطرہ ہے، صبح سویرے آسمان سے زمین پر آتا ہے۔ شبنم کا قطرہ صبح سویرے آسمان سے زمین پر آتا ہے۔ اس قطرے کو لینے کے لیے الگ الگ مخلوق تیار رہتی ہے۔ یہی قطرہ شبنم کا سمندر کی سیپ میں اگر چلا جائے، سمندر میں سیپ ہوتی ہے، صدف شیل جسے کہتے ہیں، یہ صبح سمندر کے اوپر آ جاتی ہے اور اپنے منہ اور پیٹ کو اس طرح کھول دیتی ہے۔ اگر وہ شبنم کا قطرہ اس سیپ میں اس کے پیٹ میں چلا جائے تو وہ سیپ بند ہو کر سمندر کے تہہ میں چلی جاتی ہے۔ تو یہی سیپ کے پیٹ میں گیا ہوا شبنم کا قطرہ ایک موتی بن جاتا ہے، اور اسی طرح صبح سویرے زہریلا سانپ بھی اپنا منہ کھول کر آسمان کی طرف رکھتا ہے۔ یہ شبنم کا قطرہ اس کے زہر کی تہری میں جا کر خطرناک زہر بن جاتا ہے۔ اس نے فرمایا کہ دیکھو چیز ایک ہی ہے لیکن محل بدل گیا، لینے کا انداز بدل گیا، اپنے اندر اتارنے کا انداز بدل گیا۔ حضرت فرمانے لگے کہ جب قرآن آسمان سے نازل ہوا تو صحابہ نے اسے اپنی زندگی میں موتی سمجھ کر لیا، اور ہم نے قرآن کو اپنی زندگی میں اسے زہر سمجھ کے لیا۔ اسی لیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ طبیعتوں سے قرآن سے دوری ہونا یا یہ کہ اس سے شغفتہ نہ ہونا، یہ ساری یہی علامتیں ہیں۔ تو بات کو طول نہ دیتے ہوئے آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہے کہ جس طرح ہمارے سینوں میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم اتارا ہے، ہماری زندگیوں میں بھی اتارے، ہماری اپنی ذات کو بھی مکمل نفع پہنچائے اور ہمارے ذریعے امت کو بھی مکمل نفع پہنچائے، اور ہم حقیقت میں عاشق قرآن اور عاشق رسول بن جائیں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، یہ تھے ہمارے نوجوان